صبح کا وقت تھا اور امریکن امبیسی کے باہر اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ جمع ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھ میں بینرز تھے اور ان کے چہروں پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کا نعرہ سمپل تھا، ڈاؤن ود امریکہ۔ کچھ ہی منٹس میں وہ امبیسی کی دیوار پھلانگ کر اندر گھس گئے۔ فائل جلا دی گئی اور ڈپلومیٹس کو باندھی بنا دیا گیا۔ 52 امریکنز کو 444 ڈیز کے لیے ہوسٹیج رکھا گیا۔ دنیا شوق میں چلی گئی۔ واشنگٹن میں ایمرجنسی میٹنگ شروع ہو گئی اور تہران میں کراؤڈ سیلیبریٹ کرنے لگا۔ یہ صرف امبیسی ٹیک اوور نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پولیٹیکل میسج تھا۔ ایران یہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ کسی کے انڈر نہیں رہے گا۔ لیکن یہ مومنٹ اچانک پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے سالوں کا غصہ اور فرسٹریشن تھا۔ ایک شاہ تھا جو ایران کو ماڈرن بنانا چاہتا تھا، ایک عوام تھی جو اپنی پہچان بچانا چاہتی تھی، اور ایک کلیرک تھا جو ایگزائل سے ریولوشن کو لیڈ کر رہا تھا، اور آخر میں ایک ملک تھا جو ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ چینج صرف ریفارم سے نہیں بلکہ سسٹم کولیپس سے آئے گی۔ 1963 میں ایران کے رولر محمد رضا شاہ پہلوی نے ایک ایمبیشیس ریفارم پیکج لانچ کیا جسے اس نے وائٹ ریولوشن کا نام دیا۔ اسے وائٹ اس لیے کہا گیا کیونکہ شاہ کے مطابق یہ بلڈ لیس ٹرانسفارمیشن تھی، یعنی خون بہائے بغیر چینج۔ اس پروگرام میں لینڈ ریفارم شامل تھے، جہاں بڑے لینڈ لارڈ سے زمین لے کر چھوٹے فارمرز کو دی گئی۔ اس میں وومن کو ووٹ کا حق دیا گیا اور ایجوکیشن کو ایکسپینڈ کیا گیا۔ انڈسٹریلائزیشن اور ویسٹرن سٹائل ماڈرنائزیشن کو اگریسیولی پروموٹ کیا گیا۔ سرفیس پر یہ سب پروگریسو لگتا تھا اور تہران ریپڈلی ماڈرن ہو رہا تھا، لیکن سوسائٹی کا ٹریڈیشنل اور ریلیجیس سیگمنٹس کو لگنے لگا کہ یہ صرف اکنامک ریفارم نہیں بلکہ کلچرل شفٹ ہے۔ انہیں محسوس ہوا کہ اسلام اور ایرانین آئیڈینٹی آہستہ آہستہ سائیڈ لائن ہو رہی ہے، اور اسی جگہ سے ریزسٹنس کا سیڈ بویا گیا۔ 1957 میں شاہ نے ایک سیکرٹ پولیس آرگنائزیشن اسٹیبلش کی جس کا نام سہواگ تھا۔ رپورٹس کے مطابق اسے CIA اور موساد کی ٹیکنیکل سپورٹ اور ٹریننگ ملی۔ اس کا کام پولیٹیکل اوپوننٹس کو ٹریک کرنا، ایکٹیوسٹ کو اریسٹ کرنا، ڈیسیڈنٹس کو سائلنس کرنا اور رجیم کے خلاف کسی بھی موومنٹ کو کرش کرنا۔ ایران میں سہواگ کا نام ڈر کی نشانی بن گیا اور لوگ اوپنلی کرٹیسائز نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ سرفیس پر سٹیبلٹی تھی لیکن اندر ریزنٹمنٹ گرو کر رہا تھا۔ اس ڈیسیژن کے بعد 1953 میں CIA اور برٹن نے کو سپورٹ کیا، جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر موسادی کو ہٹا دیا گیا اور شاہ کو فل پاور مل گئی۔ اس ایونٹ نے ایرانین پالیٹکس میں پرماننٹ ریزنٹمنٹ کریٹ کیا اور یہ فیلنگ ڈیولپ ہوئی کہ فارن پاورز ایران کی تقدیر ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ یہ ریزنٹمنٹ 1979 تک زندہ رہی۔ 1960s میں ایک سینئر شیعہ کلیرک روح اللہ خمینی نے شاہ کے ریفارمز اور ویسٹرن انفلوئنس کو اوپنلی چیلنج کیا۔ انہوں نے وائٹ ریولوشن کو اسلامک ویلیوز کے خلاف کہا اور 1964 میں انہیں ایگزائل میں جانا پڑا۔ وہ پہلے عراق اور پھر فرانس گئے، لیکن ان کی سپیچز کیسٹس ٹیپس کے ذریعے ایران میں سمگل ہوتی رہیں۔ ان کا میسج یہ تھا کہ شاہ اللیجیٹمیٹ ہے، ویسٹرن انفلوئنس کرپٹ ہے اور ایران کو اسلامک گورننس چاہیے۔ 1970s کے آخر تک خمینی ریزسٹنس کا سینٹرل سمبل بن چکے تھے۔ جنوری 1978 میں ایک ایرانین نیوز پیپر نے خمینی کے خلاف آرٹیکل پبلش کیا جس میں انہیں فارن ایجنٹ اور ایکسٹریمسٹ کہا گیا۔ پبلک نے اسے رجیمڈ بیک پروپیگنڈا مانا اور قم میں کلیرکس اور اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ شروع کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں گئیں اور فیونرل پروٹیسٹ میں بدل گئے۔ ہر 40 دن بعد مارننگ سیریمنی ہوتی تھی اور ہر سیریمنی نیا پروٹیسٹ بن جاتی، جس سے یہ سائیکل ایکسپینڈ ہوتا گیا۔ یہ وہ سپارک تھا جس نے پورے ریولوشن کو اگنائٹ کر دیا۔ 8 ستمبر 1978 کو تہران کے جالے اسکوائر میں میسو پروٹیسٹ ہوا اور گورنمنٹ نے مارشل لا ڈکلیئر کر دیا۔
सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्राउड पर फिर से फायरिंग की और एग्जैक्ट डेथ टोल आज तक डिस्प्यूटेड है, लेकिन इस इवेंट के बाद शाह की लेजिटिमेसी प्रैक्टिकली खत्म हो गई और इस दिन को ब्लैक फ्राइडे कहा गया। इस दिन पब्लिक ट्रस्ट ब्रेक हो गया, कॉम्प्रोमाइज का ऑप्शन खत्म हो गया और प्रोटेस्ट फुल रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ये वो मोमेंट था जब ऑपोजिशन ने डिसाइड कर लिया कि शाह का सिस्टम रिफॉर्म नहीं रिप्लेस होगा। जनवरी 1979 में शाह मुल्क छोड़कर चला गया और फरवरी में खमीनी वापस आए। मिलियंस ने उनका इस्तकबाल किया और आर्मी ने न्यूट्रलिटी डिक्लेयर कर दी। इसके बाद मोनार्की कोलैप्स हो गई और इस्लामिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश हो गई।